کافر حرم والوں کو اسی وقت یاد آتا ہے کہ جب وہ شاعر بن جائے اور انسانیت کی گفتگو کرنے لگے. یہی صورتحال جناب جگناتھ آزاد کی ہے کہ وہ رنگ و نسل کے امتیازات سے بالا تر ہو کر اس دکھ اور درد کو اپنے کلام میں پیش کرتے ہیں جو عالم انسانیت کا درد ہوا کرتا. حضرات، آپ کو شاید اس بات سے اختلاف نہ ہو کہ غزل دور حاضر کے تقاضوں کو اسی وقت پورا کر سکتی ہے جب وہ ہمارے دل کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کو بھی متاثر کرے. اور اسی تمہید کے ساتھ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے محترم مہمان جو نثر، نظم، غزل اور مختلف اصناف سخن میں اپنے کارہائے نمایاں انجام دیتے رہے ہیں، جناب جون ایلیا سے کہ وہ تشریف لائیں. اور ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. ساری عقل و ہوش کی آسانیاں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. یوں تو اپنے قاصدان دل کے پاس، یوں تو اپنے قاصدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں. یوں تو اپنے قاصدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں. پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام، پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں. پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں. ایک اور قطرہ کہ یہ تیرے خط، تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، یہ تیرے خط، تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح. یہ تیرے خط، تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم. آخری قطار کراؤں کہ جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. اب غزل عرض کر رہا ہوں چند شعر کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا. عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا. میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو
کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا؟ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا؟ اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں، اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں، ہم غریبوں کی آن بان میں کیا؟ وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا؟ وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا؟ اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ ہے نسیم بہار گردآلود، ہے نسیم بہار گردآلود، خاک ہوتی ہے اس مکان میں کیا؟ ہے نسیم بہار گردآلود، خاک ہوتی ہے اس آخری شعر ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کروں ہے محبت، ایک کہتا ہے کہ ہے محبت حیات کی لذت، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر۔ ایک آخری قطعہ سو کہ شرم دہشت جھجک پریشانی، شرم دہشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، شرم دہشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں؟ اچھا ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات ہے محبت، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ وہ ہاں شرم دہشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتے۔ چند شعر غزل کے قاسم، چند شعر ہیں کہ ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، صحن میں دھوپ پھیل جاتی ہے، ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، صحن میں دھوپ پھیل جاتی ہے، سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر، سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے، سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، میں بھی اذن نوا کہ میں بھی اذن نواگری چاہوں، میں بھی اذن نواگری چاہوں، بے دلی بھی تو لب ہلاتی ہے، بے دلی بھی تو لب ہلاتی ہے، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے۔ آج ایک بات تو بتاؤ مجھے، آج ایک بات تو بتاؤ مجھے، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے، آج ایک بات تو بتاؤ مجھے، زندگی
خواب کیوں دکھاتی ہے؟ واہ۔ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، کیا ستم ہے، کیا ستم ہے غور کرنے پہ یاد آتی ہے؟ بہت اچھا کیا ستم ہے واہ 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 کہ اب تیری واہ واہ، صورت، کوئی جواب نہیں، کیا واہ واہ ستم ہے واہ، کہ اب تیری کیا صورت، کہنے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان عارف کیا واہ، ستم واہ، ہے واہ واہ، کہ اب تیری صورت غور کرنے کیا پہ کہنے، یاد آتی سبحان ہے؟ اللہ سبحان کون اس آخری شعر ہے کہ واہ۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے؟ واہ ظاہر سنو، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے؟ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، واہ، کون اس گھر کی واہ، دیکھ واہ، بھال واہ، کرے؟ کیا کہنے روز صاحب، ایک- سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ خواتین و حضرات، عرصہ ہوا آپ سب نے میر تقی میر کا شعر نہ سنا ہو۔ پتہ نہیں ایک شعر میر صاحب کا مجھے کیوں یاد آ رہا ہے اس وقت۔ یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے، ادھر آبے ابے وہ چاک گریباں والے۔ یہ اور بات ہے کہ بھائی جون کا گریباں چاک نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، جون ایلیا۔ بھائیوں، صورتحال یہ ہے کہ 1985 میں تباہ ہو چکا تھا۔ میں نے 10 برس ایک مصرع بھی نہیں کہا۔ یہ خبر پہنچی سلیم جعفری کو کہ اس کے جون بھائی تباہ ہو رہے ہیں، مینٹل کیس ہو گئے ہیں، اپنے گھر سے نہیں نکلتے، وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ مجھے آیا کہ جون بھائی میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ میں کہا میں نہیں جاؤں گا۔ یہ لے کے آ گیا۔ پھر نے کہا کہ میں آپ کا مجموعہ چھپاؤں گا۔ میں کہا نہیں، تو میں نے 5 برس لگائے اپنا مجموعہ چھپانے، 5 برس۔ اگر سلیم جعفری نہ ہوتا تو آپ مجھے نہ جانتے۔ اس دوران ایک گھر بیٹھا ہے، بات سنو، تم جارو، تم سامع نہیں ہو، ایک خانوادہ ہے، ایک فیملی ہے۔ میری الٹی سیدھی باتیں سن لو۔ مجھے جو پروجیکٹ کیا اس بدبخت نے کیا، نام سلیم جعفری ہے، وسیم چشتی وغیرہ، وسیم چشتی اور ایک آدمی اور آیا مصیب الرحمان۔ میاں اتنا خطرناک پنجاب کا آدمی، تباہ کر دیا۔ غور کرو یار، تباہ کر دیا اس نے مجھے، سوچ لو۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مشاعرے میں ایک لڑکا رمیندرا جاکھو ساحل بیٹھا ہے، جو پاکستانی ہے، جو بہاولپور سے گیا تھا، کہاں؟ چندی گڑھ، یہ وہاں کا کلکٹر ہے۔ تو ہمارے مشہور شاعر نواب جعفر علی خان حضرت نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فن شاعری منحوس ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فن شاعری منحوس ہے۔ شعر کہتے کہتے میں ڈپٹی کلکٹر ہو گیا۔ اچھا، رمیندر جاکھو ساحل کلکٹر ہے، ڈپٹی کلکٹر نہیں ہے، وہ کمشنر ہونے والا ہے۔ اب میں تمہیں کیا سناؤں، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا سنو، او سلیم جعفری سن، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے A1 شاعر پیرزادہ قاسم، میں رش کرتا ہوں کاش میں ایسی شاعری کر سکتا جو قاسم کرتا ہے۔ بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں جلا کے گئے، بے دلی۔ یار سن لو شعر، ہم فقیر آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں،
سلیم جعفری میں نواز دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم شاعر ہی نہیں ہیں. بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. کیا کہنے بے دلی کس طریقے سے گا جاوید جناب بوسا دے، بوسا دے مجھے، بوسا دے. بے دلی جلا دے تو بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے. میں اصل میں اسے اعتماد سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ دبئی ہے، یہ میرا محلہ ہے، یہ میرا لاہور ہے، میرا لکھنؤ ہے، میرا امروہہ ہے، میرا کراچی. تو میں جو بھی حماقت کروں تو آپ معاف کر دیں. میں شاعر ہوں، میں کوئی بینک کا ڈائریکٹر نہیں ہوں. بے دلی بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. یہ خراباتیاں نے خیرت باختہ. ہم سب اس وقت انتہائی ریشنلزم میں ہیں، انٹلیکچوئل ہیں. صبح کیا ہوگا، بسوں کی لائن میں قطار لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے. آج بڑی آڈیوں کی باتیں کر رہے ہیں. رات میں یہ خراباتیاں نے خیرت باختہ، یہ خراباتیاں نے خیرت باختہ. صبح یہ خراباتیاں نے خیرت باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پڑ جائیں گے. کیا کہنے مصیب کہاں ہے جائیں گے، مصیب کہاں ہو پاگل. یہ خراباتیاں نے خیرت باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پڑ جائے گے. ایک شعر سنو، قاسم جان میری جان قاسم، بلکہ گلی قاسم جان، راشد سن راشد. یہ خراباتیاں نے خیرت باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پڑ گئے. شعر سنو، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں. جہانگیر تم یہ مروا کے چھوڑے گا. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں. کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں. کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. میری عقل و ہوش کی سب حالتیں. میں اجڑ آدمی ہوں، مجھے موضوع بنایا ہے سلیم جعفری نے. یہ تو گنوار آدمی. کیا تھا وہ؟ میری عقل و ہوش کی سب حالتیں، میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھالنے. یار ایک لڑکی باڈی حسین بیٹھی ہے، ایک لڑکی خیال بیٹھی ہے. میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈالی. تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. چلو وہی سن لو. شرم دہشت، کیونکہ بات بتاؤں کہ یہ ویڈیو دنیا بھر میں جاتا ہے. یہ شعر قطع میں خود نہیں سنا رہا، تم کہہ رہے ہو. شرم دہشت جھجک پریشانی. شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی. شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی. آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں.
اطولو کہاں ہے؟ اطولو کہاں ہے؟ اطولو ہے نہیں. اب میں سناؤں، اب میں نکال کے آتا ہوں. شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ، وہ، جی، مگر، یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام. میں جو اس وقت دو ایک باتیں سناؤں گا یہ وہ ہیں کہ جنہیں میں نے لکھا اور کبھی پڑھا نہیں، جانے کب کی. ہاں وہ غزل، چلو وہی صحیح. یہ نریندر جاکھو ساحل. ابھی معاف کیجیے گا بھیا، ہم آپ کے شاعر ہیں. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. دیکھو وسیم چشتی، تم سلیم چیز ہوئے، خون حسین کی قسم مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں امروہہ کا رہنے والا ہوں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، یا میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یا دبئی کا ہوں. کیا یہ میرا شہر ہے. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. کیا کہنا؟ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی. یہ غزل سلیم جعفری کا نام اور نریندر جاکھو ساحل کے نام ہے. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی. شوق میں کچھ نہیں گیا. اب شعر سنو. بعد بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا عجب سما. بعد بھی تیرے جانے جہاں، سلیم کی یاد سے، سلیم کی یاد سے. بعد بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا عجب سما. بعد بھی تیرے جان لے کر لیں آپ، ہوگا معاہدہ. بعد بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا عجب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی. بعد بھی تیرے جانے جہاں، بعد بھی عاصم عطا، بعد بھی راشد، بعد بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا عجب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی. وسیم ایک ہی سانحہ تو ہے، ایک ہی سانحہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک ایک ہی سانحہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبابی سی گئی. کیا کہنے؟ اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبابی سی گئی. یہ ہماری زمین ہے، مجھ میں وہ قاسم مشترک ہے، وہ میرے بابا ہیں. اس کے بدن کو دی نمود، ہم ایک ہی جنگل کے ہیں. اس کے بدن میں وہ قاسم ایک جنگل کے ہیں. اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبابی. سین خیال یار میں کین بسر شب فراق. جب سے وہ چاند نہ گیا، جب سے وہ چاند نہیں گئی. سین خیال یار میں کین بسر شب فراق. جب سے وہ چاند نہ گیا، جب سے وہ چاند نہیں. اب سنو اور خون تھوکو، میرے ساتھ خون تھوکو. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ
واقعہ یہ ہے کہ میرے باطن ذات کو صرف ایک آدمی جانتا ہے، اس کا نام ہے سید سلیم جعفری، اگرچہ وہ سنی ہے۔ اس کی امید ہے، یار شعر سنو، ہم چھوٹے شاعر ہیں، کوئی دعویٰ نہیں، قرآن کی قسم کوئی دعویٰ نہیں، ہم بہت جاوید جانتا ہے وہ صحیح، میں نے کبھی کوئی دعویٰ ہی نہیں کہا، ہوں ہی نہیں میں شاعر، یہ برائدہ سلیم مجھے باولا۔ اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ کہ بھائی نور او، اس کی امید ناس کا ہم سے یہ قاسم راشد، میرے بچے بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، سب یہ لال ہے، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دیجئے۔ والی 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 آسی والی، اس کی امید ناز کا ساغر اعجاز سن راشد سن، اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دیجئے۔ ایک ہی آرزو میں کیا کہنے جون بھائی، اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب کی گئی، کیا کہنے، اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب۔ اس کی گلی سے اٹھ کے میں، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، اس کی گلی سے اٹھ کے میں، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گئی۔ آخری شعر، تیرا فراق جانے جاں عشق تھا کیا میرے لیے، تیرا فراق جانے جاں عشق تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی، تیرا فراق جانے جاں عشق تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب، کیا کہنے۔ خواتین و حضرات، بھائی جون کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت ہی محترم اور بہت ہی بلند پایا شاعر جناب مجروح سلطان پوری ان کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت شاعروں کا شاعر ہے۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو مجروح صاحب کا جملہ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ ہندوستان سے جو شعراء کرام آئے ہیں بانیان کے خواہش پر، اس کا سارا انتظام جناب والی آسی نے کیا ہندوستان میں، اور اپنی نگاہ انتخاب سے اچھے شعراء کو یہاں پر مدعو کیا ہندوستان کے جو شعراء ہیں، اور اس مشاعرے کی کامیابی میں بھی اور اس کے ادبی وقار کو برقرار رکھنے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ رہا۔ حضرات، بڑا شاعر جب کسی لفظ کو چھو دیتا ہے تو اس کے معنی بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ میر نے ایک شعر کہا تھا کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، یہ پراگندہ تباہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ ہم لوگ اپنے کو خوش قسمت تصور کرتے ہیں ان معنوں میں کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست آپ کے ہر دل عزیز اور مقبول شاعر کہ جن کا کلام خود ان کی زندگی کا سراپا بن گیا، انہوں نے زندگی کو جس طرح سے بھوگا اور برتا ہے اس کی مکمل ترجمانی
ان کی علمیت کے ساتھ ساتھ اور کبھی کبھی سہل ممتنع کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں ہوتی ہے، فکر بھی ہے، فن بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے انہوں نے اپنی شاعری کے نگار خانے کو سجایا ہے۔ آرائش خم کاکل اور اندیشہ ہے دور دراز، فیضان نظر اور مکتب کی کرامت، ان دونوں چیزوں کا حسین امتزاج جناب جون ایلیا کے کلام میں ملتا ہے۔ آپ حضرات ان کا استقبال کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ہمارے مشاعرے میں اپنے فکر و فن کی شمع روشن کرتے ہیں۔ جناب جون ایلیا تشریف لا رہے ہیں۔ کیا کیا شعر کہے ہیں، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح کے شعر کیوں، کیا، کیسے، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر سوچ رہا ہے مسائل کے اوپر بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی فنکاری کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ جون ایلیا ادھر توجہ کروں، اس طرف آواز بہرحال طبیعت بہت اداس ہے، سلیم کی عادت پڑ گئی تھی زندگی کو اور وہ نہیں ہے۔ بہرحال عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، عجب تھا اس کی دلداری عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے۔ واہ، عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے۔ بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے۔ واہ واہ واہ، عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، واہ، وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے۔ واہ، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے۔ واہ، عرض کرتا ہوں کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، کتنے عیش سے رہتے، کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے۔ واہ واہ واہ، کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، واہ واہ، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو پاتے، اس کو بھاتے ہوں گے۔ شام ہوئے خوش باش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ واہ، شام ہوئے خوش باش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے بجھنے کا نظارہ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ واہ واہ، میرے بجھنے کا نظارہ واہ واہ واہ، دیکھنے، واہ، عابد فاروق کہیں ہے، شبیر سلیم میں بیٹھا ہے، میرے بجھنے کا نظارہ دیکھنے آ، وہ جو نہانے والا ہے نا، وہ جو نہانے والا ہے نا، اس سے ہم کو مطلب تھا۔ واہ، وہ جو نہانے والا ہے نا، اس سے ہم کو مطلب تھا۔ آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے۔ واہ واہ، وہ جو نہانے والا ہے نا، واہ، اس سے ہم کو مطلب تھا۔ آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے۔ اس کی یاد کی باد صبا میں اور اس کی یاد کی ہوتا ہوگا۔ واہ، اس کی یاد کی بات، اس کی یاد کی باد صبا میں، یہ کنگیا مصیب زندہ ہے بھائی، اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا، یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا، یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے۔ یارو، وہ 40 چوروں میں ایک چور ہے جو کہہ رہا ہے علی بابا، تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا، یارو کچھ تو ذکر کرو تم، یارو کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا، اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں، یا وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں، وہ تو مر جاتے ہوں گے، مر جاتے ہوں گے۔
ताली यार ऐसे आप अपन क्या यार, मौसम अक्टूबर का और कैफियत है जहाँ दिसंबर और जनवरी की, ऐसी हद हो गई यार। तो बात है कुछ खता सुना दीजिए जौन भाई, कुछ खता तो फिर गजलें। हाँ भाई मंजूर साहब खता फरमा रहे हैं कि लाउड स्पीकर नीचे कर लीजिए। हाँ, तेरे लिबास, किसी लिबास की खुशबू, किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, जब उड़ के आती है, किसी लिबास की खुशबू, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती। वाह। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। वाह। तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, वो तेरी सफेद चमेली तुझे बुलाती है। वाह वाह। तेरी सफेद चमेली। वाह। तूने कोई बंदोबस्त किया नहीं जिंदगी का? तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, तेरी सफेद चमेली तुझे बुलाती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है? तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, और मेरे बगैर तुझे नींद कैसे? बहुत है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, और मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है? वाह। मैं गजल सुनाऊं? सुनी होगी दोस्तों ने। फदा बन गई है, मुसीब बैठा है, ये मुसीब बड़ा बदकार है। वाह। मेरा नफ्स है ये, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ यही करता। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या। वाह। तवज्जो, ये बातें करना अच्छा नहीं है, तवज्जो फला भाई होगी तो ठीक है, अच्छा होगा तो ठीक है। गाहे गाहे वो आज पढ़ गए, शायरी की बरादरी तो है हमारी, तो बुरी आदत पढ़ गई, बुरी आदतें। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। वाह। बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, बस मुझे यूं ही सोचती हो तो सोचती हो क्या। बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या। दिल में वो सोज़े इंतजार नहीं, दिल में वो सोज़े इंतजार नहीं, शमे उम्मीद बुझ रही हो क्या। दिल में वो सोज़े इंतजार नहीं, दिल में वो सोज़े अनेक, दिल में वो सोज़े इंतजार नहीं, शमे उम्मीद बुझ रही हो क्या। शमे उम्मीद बुझ रही, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं। वाह वाह वाह। मखमूर यार सुन, बड़ा पुराना यार है मखून हमारा, साथ खराब हुए हैं। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, सारे जहां मुसीब। अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब भी तुम मुझको जानती हो क्या। वाह वाह वाह। आबिद ओ कहाँ शबीर सलीम आबिद फारूक। वाह वाह। अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, वाह 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 वाह। भाई अब भी तुम मुझको जानती हो क्या। क्या कहा, इश्क जावेदानी है। क्या कहा, इश्क जावेदानी है। क्या कहा, इश्क जावेदानी है। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। वाह। क्या कहा, वाह इश्क जावेदानी है। वाह 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 वाह। क्या कहा, वाह, इश्क जावेदानी है, वाह, आखिरी बार मिल रही हो क्या। वाह वाह वाह। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, बड़े तपाक के साथ मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। वाह। मिल रही हो
بڑے اتفاق کے ساتھ مجھ کو یکسر پڑھا نہیں جاتا. اسی نے تباہ کر دیا, اسی نے مار ڈالا. بڑا اچھا ہے, غزل کہیے. سامنے غزل آ گئی ہے. ہاں یہ حسن کہہ رہا ہے. حسن جی, خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا, خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا, آ رہا ہے میرے گمان میں کیا. واہ واہ, یہ عابد فاروق سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا, آ رہا ہے میری ہر بات بے اثر ہی رہی. واہ, میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا, میری ہر بات بے اثر ہی رہی. نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا. بھائی مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں. ہائے کیا شعر کہا ہے. واہ واہ, مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں. یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. واہ واہ واہ, مجھ کو تو کوئی ٹوکتا ہی نہیں. حسن جی سن, مجھ کو تو کوئی تیرے میرے خاندان کا, کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں. یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں, بولتے کیوں نہیں میرے, بولتے کیوں نہیں, قابلے پڑ گئے زبان میں کیا. واہ 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 واہ, مخمور بولتے کیوں نہیں میرے حق میں. شفیق سلیمی سن, بولتے کیوں نہیں میرے حق میں, قابلے پڑ گئے زبان میں کیا. واہ, قابلے پڑ گئے. ہمیں شام ہی سے دکانیں دید ہے بند, شام ہی سے دکانیں دید ہے بند, نہیں نقصان تک دکان میں کیا. شام ہی سے دکانیں دید ہے بند, نہیں نقصان تک دکان میں کیا. اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں. واہ, بہت اچھا ہے. واہ, اپنی محرومیاں چھپاتے, ہم غریبوں کی آن بان میں. واہ, اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں, ہم غریبوں کی آن بان. وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے, منظور بھائی, وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے. شہزادگاں ملک, وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے. اب بھی ہوں میں تیری امان میں. بہت اچھا. واہ واہ, وہ ملے واہ واہ واہ, تو یہ پوچھنا ہے مجھے. اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا. ہے نسیم بہار گردالود, ہے نسیم بہار گردالود, خاک اڑتی ہے اس مکان میں. بہت اچھا. واہ واہ, نسیم بہار خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو, یوں جو تکتا ہے کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, چین کیوں نہیں پڑتا. ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. مجھے کیوں نہیں پڑتا. ایک ہی شخص تھا جہان میں. عجیب انداز میں شعر کہے جاتے ہیں. تجربات کی وادی میں جب تک انسان سینے کے بل نہ چل لے تب تک وہ جون ایلیا نہیں بن سکتا. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. اور گزارش یہ ہے کہ ابتدا میں انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا جناب سلیم جعفری کو, اب رنگ محفل بدل دیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. جی, وہ
مصیب الرحمان ایک حکم دیا ہے، اگر جو میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس نے حکم دیا ہے، اس سے مانوں گا۔ یہاں ایک خیال ایک پہلو یہ ہے کہ حیدرآباد سندھ کا ایک نوجوان جسے میں جانتا رہا ہوں، اب جو جوان ہو گیا ہے قریب تو وہ میرا قریب ایک شخص یقیناً ہوگا، حیدرآباد سندھ کا نجم الحسن نظوی۔ تو یہ لوگ یار تھے، مجھے ایک یار چلا گیا، تو اس یار کو میرے کچھ شعر بہت پسند تھے، ان میں سے 2-3 شعر میں ضرور سناؤں گا، چاہے آپ نے وہ سنے بھی ہوں۔ تو اس لیے اور حفیظ بعلیم کے یہاں سینکڑوں بار اس نے مجھ سے شعر سنے، سالہ سال اور ایک لمحہ، اس نے بار بار سنے دن سنا۔ عابد فاروق سنو، سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکلا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا، کسی لباس کی خوشبو، خیالیہ کہ کسی آدمی مجھے بہت پسند ہے، کسی لباس کی، صرف صاحب مجھے معاف فرمائیں گے، حضور حکم نہیں کر رہا ہوں، کسی لباس کی خوشبو، یہ میرے ایک ہی تو بازو رہے ہیں، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، کسی لباس کی خوشبو، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت سخت، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت، تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو، تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو، تیری سفید چمیلی تجھے بلاتی، تیری سفید چمیلی تجھے بلاتی ہے، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، تیرے بغیر مجھے، اس لفظ کا معنی کچھ اور ہی ہوگا اسی ایک، بہرحال ٹھیک ہے، مسلم میں تمہارا حکم مان رہا ہوں، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، اور میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی، میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی، یہ غزل چلو باد بہاری جا رہی ہے، چلو باد بہاری جا رہی ہے، پیا جی کی سواری جا رہی ہے، چلو باد بہاری جا رہی ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے کہ غم سے بردباری جا رہی ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے، جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے کہ غم سے بردباری جا رہی ہے، سینے میں ملی زیادہ ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے، سینے میں ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا کہ دل سے بے قراری جا ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا، یہ آپ ہی کہہ سکتے تھے، واہ واہ واہ، سینے میں خوشی ہے، سینے میں عجب ایک حشر برپا، یہ واہ واہ واہ، کہ دل سے بے قراری جا، کہ دل سے بے قراری جا، واہ واہ واہ، دل اس کے روبرو ہے اور گم سم، دل اس کے روبرو ہے اور گم سم، کوئی عرضی گزاری جا، دل اس کے روبرو ہے
اور گمسم کوئی عرضی گزاری جا رہی ہے، میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں، میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے۔ میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں، میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے ہے، وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے۔ وہ پہم، میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے۔ وہ کیا شے ہے، وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ، وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ میاں عزت ہماری جا رہی ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، بچہ ہو واہ واہ اور واہ، شیخ کے ساتھ، وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ میاں عزت ہماری، میاں عزت ہماری جا رہی ہے۔ واہ، ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، ہے برپا ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ، میری فریاد ماری جا رہی ہے۔ برپا ہر گلی میں شور نغمہ میری فریاد ماری جا رہی ہے۔ شے سنو، ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، ہے پہلو ہے میں، پہلو میں، ہے پہلو میں، ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ تیری فرقت گزاری جائے۔ بہت ہے، واہ 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 بھائی آئیے، واہ 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 واہ، ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ تیری فرقت گزاری تم جائے۔ ہمارے چھوٹے بھائی ہو، ہم تمہارے حکم سنے ہیں، تم بھی ہماری بات مانو، ہم تو پڑھا نہیں جا رہے۔ بہرحال چلو، اچھا بیٹے بھائی سنا دو، دیکھتا ہوں یعنی ابھی یعنی ابھی یعنی ابھی یہ غزل سامنے آ گئی ہے، وہ سن لیں۔ اچھا ابھی شرم دہشت جھجک پریشانی، شرم دہشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ شرم تو 2000 صدی قبل مسیح کا ہے۔ شرم دہشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر؟ یہ سب کیا ہے؟ تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ واہ واہ، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات۔ واہ واہ واہ، یہ غزل سناؤں گا میں، بہت دنوں پہلے کی، ضرور سناؤں گا۔ صحیح معنوں میں جسے کہا جا سکتا ہے۔ واہ، کبھی جب مدتوں کے بعد وہی سلسلہ، وہ بہت سنا کرتے تھے، یہ نجم رضوی کے دوست، تمام ذکر نہیں کروں گا میں کیونکہ انہوں نے مجھے حکم دے رکھا ہے، مگر نجم رضوی کا دوست یہ بہت سنا کرتا تھا۔ کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا، کبھی جب مدتوں کے بعد اس محمد علی، کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، اس کا سامنا ہوگا، سوائے پاس آداب تکلف اور کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہے۔ کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، سوائے پاس آداب محبت اور سوائے پاس آداب تکلف، حضرت نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے دل نشین رشتے، نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے دل نشین رشتے، مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا؟ نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے دل نشین رشتے، مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا؟ ہمارے شوق کے آسودہ و خوش کام، ہمارے شوق
زہر پینا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک، ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے آرزو کے سکھ سودا ہو چکا ہوگا۔ ہمارے شوق کے آسودہ و ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے آرزو کے سکھ سودا ہو چکا ہوگا۔ ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے میاں سار بانو نے، ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے سار بانو نے، وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ بہت اچھا۔ ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے سار بانو نے، وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا، وہ پاگل۔ ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے سار بانو نے، وہ پاگل قافلے کی ضد میں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ہے نصف شب، نصف شب، ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ میں کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چڑھ گیا ہوگا۔ ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا، کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چڑھ گیا۔ اب میں غیر متوقع طور پر ایک نظم سناؤں گا جو وہ اس سے خیال ہے، معاف کیجیے گا، سن لیجیے آپ۔ ہاں اس میں ہے، خطی کیوں لکھے جائیں، خطی کیوں لکھے، میں نے شادیاں کبھی نہیں پڑھی مگر اس نے بہت سنی ہے۔ خطی کیوں لکھے جائیں، فارحہ نگارینا، فارحہ نگارینا، تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے۔ فارحہ نگارینا، تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دی، مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گنوا دیجئے۔ آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا۔ دیکھیے میں کہتی ہوں میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا، میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا، اے بنازکی مینا، اے بنازکی مینا اتر بیز نسرینا، اے بنازکی مینا اتر بیز نسرینا، رشک سرو سیمینا، رشک سرو سیمینا، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں، لوح دل جلا دوں کیا، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں، لوح دل جلا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لوٹا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، یعنی کہکشاں لوٹا دوں کیا، کہکشاں لوٹا، جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا، نقش جاں مٹا دوں کیا، ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے سواد بین، سواد بین مذاق نہیں کہتے نا، ہے سواد بینائی، یہ جملے لے کہہ سکتے ہیں، ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا، ہے سواد بینائی اس کا جو بھی نقطہ، ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا، لوح دل جلا دوں کیا، کہکشاں مٹا دوں کیا، نقش جاں مٹا دوں کیا، مجھ کو لکھ کے خط جانم، مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے، مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے، خواب خواب لمحوں میں، خواب خواب جذبوں کے، خواب خواب لمحوں میں، یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم۔ مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے،
خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم، جرم کر گئی ہو تم اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم، جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم